جیسے ان کا حکم ہوتا ویسے کیا کرتے. تو میری مراد ان مومن لوگوں کے لیے نہیں بنی اسرائیل کے، بلکہ یہودی جب ہم یہاں کہہ رہے ہیں تو وہ قوم مراد ہے جو سرکشی اور نافرمانی کرتی رہی ہر زمانے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا کہ ہم نے ان کو اتنی نعمتیں دی کہ جتنی پوری دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے جنت سے کھانا اترتا تھا. کوئی اور قوم ہے جنت سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا، من و سلوا، اس کا نام سنا ہوگا آپ نے، روزانہ ان کے لیے. اس کے خلاف انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کے پاس آ کر کے کہا روز یہی کھانا اترتا ہے، کبھی اپنے خدا سے کہیے گاجر، مولی، پیاز، ککڑی، بھاجی یہ بھی تو آئے. من و سلوا جنتی غذا تھی. تو ادع لنا ربک مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. پیاز چاہیے ان کو، لہسن چاہیے، بھاجی چاہیے، ساگ چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. اعلیٰ چیز جو انہیں دی جا رہی تھی اس کو بدل کر کے ادنا کی طرف ان لوگوں نے توجہ کی. اتنا ہی نہیں، جو مومنین تھے یہودیوں میں سے، ان کے لیے جب یہ اپنے نبیوں کے ساتھ چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر چلتا تھا کہ ان کو براہ راست دھوپ نہ لگے. اور اتنا ہی نہیں، ان کے ناخن بڑھ جاتے تو رات میں نیت کر کے سوتے تو صبح خود ہی کٹے ہوئے ہوتے. اتنی سہولیات اور کس کو ملی، اتنی نعمتیں ملی تھی. ہاں ان کے لیے بعض روایات یہ ہیں کہ ان کے کپڑے بھی دھل جایا کرتے خود بخود. ساری چیزیں ان کو بیٹھے بٹھائے مل رہی تھی. لیکن حکم کیا تھا؟ آپ دیکھیے، آپ جب یہ بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم آیا، جو شہر مقدس ہے، ارض مقدس ہے، یروشلم جس کو آج کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ اللہ کا مقدس گھر ہے. لیکن ان ظالموں نے اپنی سورین رگڑتے ہوئے داخلہ کیا، اپنے پیچھے کے مقام کو زمین پر رگڑتے ہوئے وہاں شہر میں اندر داخل ہو رہے. مذاق. اللہ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ جس انداز سے جا رہے تھے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہ کہنا کہ مغفرت ہو بخشش ہو، مغفرت ہو بخشش ہو. جیسے حرم میں جائیں گے تو یہی تو دعا کرتے جائیں گے، اللہ ہماری مغفرت ہو. لیکن جب یہ ارض مقدس میں داخل ہو رہے تھے یہودی تو کیا کہہ رہے تھے؟ بالی میں دانا، بالی میں دانا، یعنی صرف اور صرف پیسہ اور مال. کیونکہ وہاں خوشحالی زیادہ تھی، سیرابی زیادہ تھی، تو وہ یہ باتیں کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے تھے کہ بالی میں دانا، اب تو پیسے ہی پیسے ہیں، مال ہی مال ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. یہ ایسی قوم ہے. اب انبیاء کو جو انہوں نے قتل کیا، ان میں سے ان کی عادت تھی جو ان کی طبیعت کے خلاف بات ہوگی اس نبی کے ساتھ یہ مذاق بھی کرتے تھے اور قتل بھی کرتے تھے. اب دیکھیں یہاں جو آیتیں آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان پر جو خاص لعنت ہے یہودیوں پر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا تو انکار، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار تو کرتے ہیں، کفر تو کرتے ہیں، لیکن حضرت مریم پر یہ بڑا بہتان تراشتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. حضرت بی بی مریم پر یہ تہمت لگاتے یہودی. ان سے معاذ اللہ رب العالمین ان کو غلط کاری سے تہمت لگاتے ہیں کہ بغیر باپ کے ان کے ہاں بچہ کیسے آیا، جبکہ وہ معجزہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی تھی. وہ رب تعالیٰ جسے چاہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور کچھ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت میں یہ ہے کہ تم عیسیٰ کی پیدائش پر تعجب کرتے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے. صرف مریم، حضرت بی بی مریم کے پیٹ میں کیسے بچہ بن گیا اور پیدا ہوا، تم اس بات پر تو تعجب کرتے ہو. لیکن کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں کیسے پیدا کیا؟ اس بات کا تو تمہیں یقین ہے کہ ان کی آدم علیہ السلام کی ماں کا نام معلوم ہے،
باپ کا نام معلوم ہے؟ بغیر ماں اور باپ کے جو آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو صرف بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے. لیکن ان یہودیوں نے بہتان تراشا. ہوا کیا تھا؟ یہ واقعہ بڑا طویل ہے. حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا بڑی پاکیزہ خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. میں آپ کو اگر بتاؤں تو عورتوں میں صرف اور صرف ایک ہی نام قرآن میں ہے, یہ حضرت بی بی مریم کا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پرورش پوری بیت المقدس میں ہوئی. بیت المقدس میں ہی پرورش پائے. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربیت میں جب یہ جوانی کو پہنچیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ واقعہ بھی سورہ مریم میں موجود ہے. حضرت مریم ہٹنے لگی اور پوچھی کہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک بیٹا دینے آیا ہوں, میں تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. تو حضرت بی بی مریم نے اس وقت بھی کہا تھا انا لکی ھذا, یہ میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے جب یہ کہا کہ انا رسول ربی کے لیے احب لکی غلاما زکیہ, میں تیرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں, تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں. تو حضرت مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ یوں چاہتا ہے. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پر پھونک ماری, چلے گئے. حضرت بی بی مریم حاملہ ہو گئی, حمل قرار پایا, اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا, القاء کیا. وہ نبی تو نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی غیر نبی کو کوئی ہدایت کے لیے باتیں بھیجتا ہے تو اس کو دل میں القاء کرتا ہے. حضرت بی بی مریم کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ وہ شہر اور بستی سے باہر چلیں کھجوروں کے ایک باغیچے میں, اور وہاں درد کی شدت سے وہ آرام کے لیے لیٹیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب بیٹا ہوا, یہ جو واقعہ ہے میں آپ کے سامنے کیوں بتا رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. یہ عیسائیوں کو بھی احسان ماننا چاہیے قرآن کا, ہاں قرآن پاک کا, کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پروسیس پورا قرآن نے بتا دیا. جو برسوں سے یہودی ان کے اوپر گالی گلوچ کر رہے تھے. اب مثال کے طور پر میں آپ کے متعلق کچھ بھی بولوں, الزام رکھوں, اور آپ صفائی دیتے رہیں تو ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں اپنی صفائی میں کچھ بھی بول رہا ہے. لیکن ایک تیسرا آدمی جب تمہاری حمایت میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں یہ بالکل صاف ہے, تو پھر اس کو تقویت زیادہ مل جاتی ہے. بہرحال میرے عزیزو, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اب وہ بچہ اٹھائیں اور اب سوچنے لگی, ڈرنے لگی قوم کے پاس کیسے جاؤں, رشتہ دار بھی ہیں, سارے لوگ اگر پوچھیں گے کہ شادی بھی نہیں ہوئی, بچہ کیسے آیا. دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ سب اسباب پہلے سے طے ہوتے ہیں. ہاں اللہ عز و جل اگر کسی کو منتخب کرتا ہے کسی کام کے لیے تو اس کے لیے راستے وہ خود ہی بناتا ہے. حضرت مریم نے بچے کو اٹھایا, رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم یہ ہوا کہ جب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ تو اشارے سے کہہ دینا میں چپ رہنے کا آج روزہ رکھی ہوئی ہوں, بات نہیں کروں گی. سوالات کی بوچھار ہو جائے گی, یہ کہاں سے آیا, یہ کیسے ہوا, تو ایسی نہیں تھی, فلاں تھی. تو اللہ کی طرف سے ہوا حکم کہ اپنے آپ کو جواب مت دینا کچھ بھی, اشارہ اپنے بیٹے کی طرف کرنا. حضرت بی بی مریم لے کر کے آئی, قوم میں جیسے آئی ہوا وہی. ظاہر سی بات ہے لوگ دیکھتے کہاں ہیں, سب سے پہلے سوالات کی بوچھار کر دیتے. یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ, اے
ہارون کی بہن جو ہے پاکیزہ خاتون کو کہا جاتا تھا. ویسے آپ کے کوئی بھائی نہیں تھے ہارون، لیکن اخت ہارون جو ہے نہایت پاکیزہ عورت کو کہا جاتا تھا جس کے دامن پہ کبھی دھبا نہ لگاؤ. تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون یہ بچہ کیسے آ گیا؟ نہ تمہاری ماں بری تھی نہ تمہارا باپ خراب تھا، تجھے تو اچھی تربیت دی گئی تھی، یہ بچہ کیسے آیا؟ تو حضرت مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں روزے سے ہوں. آج بات چیت نہ کرنے کا بھی روزہ ہوا کرتا. یہ پہلی شریعتوں میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے. ہماری شریعت میں چپی کا روزہ نہیں ہے. تو اب حضرت مریم نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے پوچھا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے، آج پیدا ہوا گود میں لے کر کے آئی. لوگ جب یہ کہہ رہے تھے تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں سے ہی بول پڑے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ بھی معجزہ ہے. ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا گود کے پہلے دن بات کرنا سارے لوگوں کو قائل کر گیا. سب سمجھ گئے کہ ظاہر سی بات ہے اگر بچہ ایک دن میں بولنے والا ہو سکتا ہے تو مریم جو کہہ رہی ہے کہ بغیر باپ کے ہوا یہ بھی ممکن ہو سکتا. تو پھر حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اپنی نبوت کے اعلان کے بعد اپنی کتاب انجیل کا آپ نے لوگوں کو درس دیا. لوگ جوق در جوق آپ کی طرف آنے لگے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اخلاق سے بھری ہوئی، انسان کو انسان بنانے والی. لیکن یہودی یا دجال کے پیروکار کہاں انسان بننے والے؟ جب بھی کبھی کوئی نبی ان کو سیدھا کرنے آتے تو جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے وہ ایمان لے آتے، لیکن جو نہیں ماننا چاہتے تو وہ قتل کے پلان بنانے شروع ہو جاتے، منصوبے سیدھے مارنے کے بنانا شروع ہو جاتے. آج ان کے چیلے یہی کام کرتے ہیں، علماء حق علماء ربانیین کی سپاری دیتے ہیں ادھر سے ادھر. وہ کام آج بھی ہوتا ہے کہ جو حق بولنے والے ہیں ان کو پکڑ کر کے قید کر دیا جائے یا ان کو کسی کے ذریعے سے مار دیا جائے، مروا دیا جائے. میرے عزیزو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر میں اب آ رہا ہوں جو آیت میں نے تلاوت کی. جب آپ کی عمر 30 سال کے قریب 30 سے اوپر ہوئی تو یہودیوں کی دشمنی بڑھ گئی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبلیغی سیلاب کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ ان کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے شاگرد بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی تعلیمات سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. حالانکہ حکم ان کے لیے بھی تھا، یہودیوں کے لیے، کہ اب جو رسول آئے انہی کی پیروی تم بھی کرو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اپنا ایک حلقہ بن گیا نا تو پھر دوسرے کی پیروی کریں گے تو یہ حلقہ ختم ہو جائے گا، نذرانے ختم ہو جائیں گے، جو ملتا ہے لوگوں سے یہ سب دندہ ختم ہو جائے گا. کائے کو کسی کی پیروی کرے؟ یہی کام تو یہودیوں نے مدینے میں حضور کے ساتھ نہ کر کے بھی کیا، جبکہ یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ یہ آخری رسول ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے. اس سے زیادہ ان کو معلوم تھا کہ آخری رسول یہی ہے. لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس لیے کہ برسوں سے جو دندہ چل رہا تھا لوگوں کے اوپر مذہب کے نام پر، ہاں لوٹ ماری کا، لوگوں سے وصولی کا، خراج لینے کا. تو ظاہر سی بات ہے اب اگر حضور کی غلامی میں آئیں گے تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. بہت سارے لوگ